دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ جی، اور آج ہمارے پیش نظر ہے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی کتاب سبل الاشراق فی احوال السالکین والآفاق۔ جی ہاں، یہ کتاب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی ایک آپ کہہ لیں بہت اہم تصنیف ہے۔ اس کا جو اسلوب ہے وہ کلاسیکی تصوف کی یاد تازہ کرتا ہے، خاص طور پر جیسے حضرت فرید الدین عطار نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرائے آفاق تذکرۃ الاولیاء ہے نا، کچھ وہ انداز۔ تو ہم اسے اولیاء اللہ کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات کا ایک مختصر مگر جامع انسائکلوپیڈیا شاید کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں آج جو مرکزی نقطہ ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ کیا یہ کتاب اپنے مخصوص کلاسیکی تذکرہ نگاری کے اسلوب کی وجہ سے، یعنی اولیاء کے حالات زندگی بیان کرنے کا جو روایتی انداز ہے، کیا اس وجہ سے یہ بنیادی طور پر ایک تاریخی و روحانی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے، یا پھر یہ کتاب آج کی ہماری معاصر زندگی کے لیے بھی قابل عملی روحانی رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو میرا استدلال یہ رہے گا کہ یہ کتاب آج کے دور میں بھی عملی روحانی رہنمائی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، جبکہ میرا نقطہ نظر اس سے کچھ مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی کردار ایک بہت گراں قدر روحانی اور ریکارڈ کا ہے، لیکن اس سے عملی اطلاق اگر اخذ کرنا ہو تو اس کے لیے سیاق و سباق اور آپ کہیں گہری تشریح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میں اپنی بات کی تھوڑی وضاحت کرتی ہوں۔ دیکھیں، میرا موقف یہ ہے کہ سبل الاشراق میں کلاسیکی تذکرے کا انداز صرف روایت کی پاسداری نہیں ہے، یہ ایک شعوری انتخاب لگتا ہے۔ اس کا مقصد اولیاء اللہ کی زندگیوں کے نقوش اور ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، مثلا اللہ پر توکل، تقوی یعنی پرہیزگاری، اللہ کی محبت اور نیک لوگوں کی صحبت کی اہمیت، ان سب کو ان کی اصل روحانی گہرائی اور تاثیر کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ یہ صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ کوشش یہ لگتی ہے کہ ان روحانی کیفیات اور تجربات کو قاری کے قلب تک پہنچایا جائے، جو شاید آج کی زیادہ آپ کہہ لیں تجزیاتی یا علمی زبان میں وہ بات نہ آئے۔ آپ کتاب کی ترتیب ہی کو دیکھ لیں، اولیاء کے واقعات اور ان کے فرمودات کو براہ راست قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تقوی کی اہمیت واضح کرنے کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت 2 یا سورۃ الحجرات کی آیت 13 کا حوالہ ملتا ہے۔ توکل کے باب میں آل عمران کی آیت 159 کا ذکر ہے، تو اس کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ اصول اور یہ تعلیمات کسی ایک زمانے کے لیے تو مخصوص نہیں ہے نا، یہ تو لازوال ہیں۔ آج بھی یہ اتنی ہی متعلقہ اور قابل عمل ہیں جتنے پہلے تھے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ کتاب کا مقصد محض ماضی کو محفوظ کرنا نہیں، بلکہ ان روحانی اقدار کو آج کے دور میں عملی طور پر زندہ کرنا ہے، تاکہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ جی، میں آپ کی اس بات سے تو بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کتاب میں جو بیان کردہ اصول ہیں وہ لازوال ہیں اور ان کی بنیاد یقیناً قرآن و سنت پر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن میں اسے ایک تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ دیکھیں، کلاسیکی تذکرہ نگاری کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً ہمارے عظیم روحانی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے، مگر یہ قاری کو آپ دیکھیں لامحالہ ایک مخصوص تاریخی، ثقافتی اور روحانی ماحول میں لے جاتا ہے۔ کتاب میں اولیاء اللہ کے جو احوال بیان ہوئے ہیں، ان کی کرامات کا تذکرہ ہے، ان کے شدید زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور ریاضت یعنی نفس کشی کے جو واقعات ہیں، وہ بلا شبہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، بہت متاثر کن ہیں، ہمیں روحانیت کی بلند ترین چوٹیوں کی ایک جھلک دکھاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا عام انسان جو اپنی روزمرہ زندگی کے عملی مسائل، معاشی دباؤ، سماجی الجھنوں میں گھرا ہوا ہے، کیا وہ ان عظیم شخصیات کو براہ راست اپنا عملی نمونہ بنا سکتا ہے؟ کیا ان کی ہو تقلید اس کے لیے ممکن بھی ہے اور ایک عمومی روحانی تحریک پیدا کرنے والی ہوتی ہے؟ یہ بذات خود ایک قیمتی شے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یہ جدید دور کے جو پیچیدہ سماجی، معاشی یا نفسیاتی مسائل ہیں، ان کا براہ راست قدم بقدم واضح عملی حل پیش کرنے کی بجائے ایک عمومی روحانی فریم ورک تو ضرور مہیا کرتی ہے۔ اب اس عمومی فریم ورک سے اپنی زندگی کے مخصوص حالات کے لیے عملی رہنمائی کیسے نکالی جائے، اس کے لیے قاری کو خود اضافی فہم و فراست،
تشریح اور اپنے زمانے کے مطابق تطبیق کی ضرورت پیش آتی ہے، میرا خیال ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے واقعی، لیکن کیا ہم اسلوب کو مواد سے بالکل الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو کلاسیکی انداز بیان ہے نا، یہ صرف ایک طرز تحریر نہیں، یہ خود پیغام کا ایک حصہ ہے۔ یہ قاری کے دل میں اللہ والوں کی عظمت، ان کی زندگیوں کی سادگی، ان کے توکل کی گہرائی اور ان کی تعلیمات کی اہمیت کا نقش وہ بہت گہرا کرتا ہے۔ اس سے وہ روحانی تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ قلبی تعلق بنتا ہے جو شاید جدید، زیادہ خشک علمی یا تجزیاتی انداز میں ممکن نہ ہو۔ کتاب کا بنیادی پیغام تو وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، اپنے نفس کا تزکیہ، اچھے اخلاق، مخلوق خدا کی خدمت۔ یہ باتیں تو ہر دور کے لیے ہیں۔ تو کیا یہ اسلوب اسی لازوال پیغام کو زیادہ مؤثر اور دلنشین نہیں بناتا؟ یہ قاری کو صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ اس کے جذبات اور روح کو بھی آپ کہہ لیں جھنجھوڑتا ہے، اور شاید یہی چیز عملی تبدیلی کے لیے زیادہ بڑا محرک ثابت ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بعض اوقات اسلوب جو ہے وہ مواد پر حاوی آ جائے؟ یعنی قاری اولیاء کی غیر معمولی کیفیات، واقعات کی دلچسپ تفصیلات، کرامات کے حیرت انگیز تذکروں اور اسلوب کی رنگینی میں ہی کھو کر رہ جائے، اور ان واقعات کے پیچھے جو عملی اصول کار فرما ہے یا ان کا خود اپنی زندگی پر اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، اس پہلو کو وہ نظر انداز کر دے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ کلاسیکی عقیدت سے بھرا ہوا اسلوب آج کے جدید دور کے تعلیم یافتہ قاری کو، جو شاید زیادہ تجزیاتی اور بعض اوقات آپ کہیں تنقیدی ذہن بھی رکھتا ہے، کیا اسے اسی طرح مؤثر طریقے سے مخاطب کر پاتا جس طرح یہ اپنے اصل زمانے کے قاری کو کرتا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ زیادہ تر روحانی تحریک اور انسپریشن تک ہی محدود رہ جاتا ہو، اور عملی لاہے عمل کی طرف رہنمائی کا جو پہلو ہے وہ نسبتاً کمزور رہ جاتا ہو؟ یہ بات غور طلب ہے، بالکل، لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ کتاب میں جن بنیادی انسانی اور روحانی اقدار پر زور دیا گیا ہے، مثلاً صبر اور شکر کی عادت، اپنے ہر کام میں اخلاص پیدا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ پر کامل بھروسہ یعنی توکل، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، رزق حلال کمانا، یہ وہ بنیادیں ہیں جو کسی خاص زمانے یا معاشرے تک محدود نہیں۔ ان کی ضرورت اور اہمیت تو میرا خیال ہے ہر دور میں یکساں ہیں، اور کتاب ان لازوال اصولوں کو صرف نظریاتی طور پر بیان نہیں کرتی، بلکہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کی ٹھوس مثالوں کے ذریعے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جب قاری حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے توکل کا واقعہ پڑھتا ہے، یا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی سچی توبہ کا قصہ سنتا ہے، تو یہ صرف کہانیاں نہیں رہتی، بلکہ یہ ان اصولوں کی جیتی جاگتی تصویریں بن جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، کتاب میں کثرت سے قرآنی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر تقوی کے حوالے سے سورت البقرہ کی آیت 197 یا سورت الطلاق کی آیات 2 اور 3، توکل کے لیے سورت آل عمران کی آیت 161، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے سورت الکہف کی آیت 28، یا نماز کی پابندی کے لیے سورت طٰہٰ کی آیت 132 جیسی آیات کا ذکر۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ ان تعلیمات کی بنیاد براہ راست قرآن و سنت پر ہے۔ تو یہ مثالیں اور یہ نصوص آج بھی قاری کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی ایک مضبوط ترغیب دیتی ہیں۔ جی، میں بالکل مانتا ہوں کہ اصول لازوال ہیں۔ تقوی، توکل، صبر، شکر، یہ کل بھی اہم تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اصل سوال، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ان اصولوں کے عملی اطلاق کا ہے، اور اطلاق جو ہے وہ ہمیشہ مخصوص حالات اور زمانے کے سیاق و سباق کا تقاضا کرتا ہے۔ اولیاء اللہ جن ادوار میں رہے، وہاں کے سماجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی حالات آج کی دنیا سے ظاہر ہے بہت مختلف تھے۔ آج کی دنیا کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، مسابقت بہت شدید ہے، مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔ کتاب یہ تو بہت خوبی سے بتاتی ہے کہ توکل کیا ہے، اور ان عظیم ہستیوں نے اپنی زندگیوں میں کیسے توکل کا مظاہرہ کیا۔ مگر اس میں یہ وضاحت نسبتاً کم ملتی ہے کہ آج کے اس تیز رفتار،
عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کے شکار معاشی نظام میں، جہاں روزگار کے حصول، معاشی استحکام، مستقبل کی منصوبہ بندی جیسے عملی مسائل ہر شخص کو درپیش ہیں، ایک عام مسلمان توکل کے اس بلند معیار کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کرے؟ کیا صرف اصولوں کا بیان اور ماضی کی مثالیں دے دینا کافی ہے؟ یا پھر ان کے آج کے دور میں اطلاق کی عملی شکلوں، ان میں پیش آنے والے چیلنجز اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملیوں کی وضاحت بھی ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلو کلاسیکی تذکرہ نگاری کی اسلوب میں قدرے کم ہوتا ہے، اور قاری کو یہ خلا وہ خود پر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا نقطہ بجائے ہے کہ اطلاق کے لیے قاری کو خود بھی غور و فکر اور اجتہاد سے کام لینا ہوگا، یقیناً، لیکن شاید کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ قاری کو اس غور و فکر پر آمادہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے جو ممکنہ قاری ہیں وہ صرف اہل علم یا تصوف کے محققین ہی نہیں ہیں۔ یہ کتاب عام مسلمانوں کے لیے بھی لکھی گئی ہے جو اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ یہ اسلوب اپنی سادگی، اپنی تاثیر اور روحانی چاشنی کے ساتھ دلوں کو نرم کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت پیدا کرتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور یہ بذات خود روحانی ترقی کا ایک بہت اہم عملی قدم ہے۔ جب کسی کے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ان جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر یہ کتاب ایک انسائکلوپیڈیا کی طرح ہے جو مختلف روحانی شخصیات اور ان کے متنوع راستوں کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ اس سے قاری کو اپنی افتاد طبع اور اپنے حالات کے مطابق کوئی نہ کوئی راہ عمل منتخب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شاید یہ براہ راست کوئی تیار نسخہ تجویز نہیں کرتی، لیکن یہ قاری کو روحانی سفر کے لیے تیار ضرور کرتی ہے اور اسے بنیادی زاد راہ فراہم کرتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ انداز تحریر خصوصاً ان قارئین کو زیادہ متاثر کرتا ہو جو پہلے سے ہی تصوف کی روایت سے مانوس ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت کے قائل ہیں اور ان سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ کتاب یقیناً ان کی عقیدت کو مزید پختہ کرتی ہے اور انہیں روحانی تسکین اور تحریک فراہم کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک وسیع تر حلقہ جو شاید زیادہ تجزیاتی، عملیت پسند یا ممکن ہے تھوڑا تنقیدی زاویہ نظر رکھتا ہو، وہ شاید اس اسلوب سے اس قدر براہ راست عملی رہنمائی حاصل نہ کر پائے یا اس سے نسبتاً کم متاثر ہو۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ کیا اس کتاب کا بنیادی مقصد عقیدت کو گہرا کرنا اور روحانی انسپریشن دینا ہے، جو بلا شبہ ایک عظیم مقصد ہے، یا پھر روزمرہ کی عملی زندگی میں ٹھوس رویوں کی تبدیلی کے لیے ایک واضح نقشہ راہ فراہم کرنا ہے؟ میرا تاثر اب بھی یہی ہے کہ پہلا پہلو یعنی عقیدت اور انسپریشن کا فروغ اس مخصوص کلاسیکی اسلوب کی وجہ سے زیادہ نمایاں ہے۔ تو اگر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں تو میں کہوں گی کہ سبل الاشاق کا کلاسیکی تذکرہ نگاری کا اسلوب کوئی اتفاقی یا سطحی انتخاب نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا بامقصد انتخاب ہے۔ اس کا مقصد لازوال روحانی تعلیمات اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کے نقوش کو ایک ایسے مؤثر، دلنشین اور روح پرور انداز میں پیش کرنا ہے جو قاری کو محض عقلی سطح پر نہیں بلکہ قلبی اور روحانی سطح پر متاثر کرے۔ اسی لیے یہ کتاب اپنی مثالوں، قرآنی و حدیثی حوالوں اور اللہ والوں کے پاکیزہ احوال کے ذریعے آج کے دور میں بھی عملی روحانی رہنمائی، نفس کے تزکیے اور اخلاقی تربیت کے لیے ایک قیمتی اور قابل عمل وسیلہ فراہم کرتی ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ یہ کتاب روحانی طور پر انتہائی متاثر کن ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے اور ہماری عظیم اسلامی تہذیب کے کلاسیکی ورثے کی ایک نہایت عمدہ عکاسی ہے۔ اس میں اولیاء اللہ کے احوال اور تعلیمات کا ایک انمول خزانہ محفوظ ہے۔ تاہم میرا موقف اب بھی یہی ہے کہ اس کا مخصوص تذکرہ نگاری کا اسلوب اسے بنیادی طور پر ایک تاریخی، ثقافتی اور آپ کہہ لیں عقیدت کو پروان چڑھانے والا متن بناتا ہے۔ اس سے براہ راست ٹھوس اور قدم بقدم عملی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے آج کے جدید قاری کو، جو بہت مختلف قسم کے سماجی اور نفسیاتی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، گہری تفہیم، سیاق و سباق کی روشنی میں تشریح اور اپنے زمانے کے مطابق تطبیق کی اضافی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو گویا ہم دونوں اس بات پر تو متفق ہیں کہ سبل الاشاق اولیاء اللہ کی تعلیمات اور احوال کا ایک گراں قدر مجموعہ ہے اور اسلامی روحانی روایت کو سمجھنے کے لیے بلا شبہ ایک اہم کتاب ہے۔
اصل اختلاف شاید اس کے اسلوب کی نوعیت پر ہے اور آج کے دور میں اس کی عملی افادیت کی حد اور اس کے طریقہ کار پر مرکوز ہے۔ بالکل بالکل، اور یہ اختلاف رائے بھی شاید اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک ہی متن کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور ہر زاویے کی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ کتاب قاری کے سامنے ایک آئینہ رکھتی ہے اور یہ سوال چھوڑتی ہے کہ کیا یہ آئینہ بنیادی طور پر ماضی کی تصویر محفوظ کرنے کے لیے ہے یا ہم آج بھی اس میں اپنا عکس دیکھ کر آگے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ حتمی فیصلہ تو بہرحال قاری کا ہے کہ وہ اس علمی اور روحانی خزانے سے کس طرح اور کس حد تک مستفید ہوتا ہے۔